السلام علیکم۔ دردمند دل رکھنے والی اپنی قوم کی خدمت میں گزارش۔ عزیزان محترم، ملک میں کووڈ-19 کی وجہ سے لگنے والے لاک ڈاؤن کی بنیاد پر یہ احساس کر کے کہ روز کمانے والوں گھروں میں بہت جلد فاقے کی نوبت آئے گی، 25 اپریل کو پہلی بار یہ نعرہ دیا گیا کہ علی والوں کوئی بھوکا نہ رہنے پائے، اور 27 اپریل کو ادارے کو 26 اپریل کو ادارے کو پہلا ڈونیشن ملا 1000 روپے کا۔ 27 اپریل سے ہمارے پاس ڈیمانڈ آنے لگی اور لوگوں کی خبر ملنے لگی کہ کہاں کہاں اچھے حالات نہیں اور فاقہ کی نوبت ہے، اور 27 اپریل سے لوگوں کو غلہ فراہم کیا جانے لگا۔ 27 اپریل کو ہماری آمدنی 49,000 ہوئی، 24,000 خرچ ہوئے۔ اس کے بعد 28 اپریل کو ایک مومن نے اس کام سے متاثر ہو کے یکمشت 1 لاکھ روپے دیے، ہمارا حوصلہ بڑھا۔ 29 اپریل کو پھر 50,000 آئے، حوصلہ اور بڑھا، لیکن پھر خرچ ایک بیک بہت بڑھنا شروع ہو گیا اور تقاضا بڑھ گیا۔ 29 اپریل کو 3,32,000 روپے خرچ ہوئے، اور پھر آمدنی کبھی گھٹ جاتی تھی، خرچ بڑھ جاتا تھا، کبھی خرچ گھٹ جاتا تھا، آمدنی بڑھ جاتی تھی۔ دھیرے دھیرے خرچ بھی بہت بڑا، آمدنی بھی بڑھی، لیکن پھر دھیرے دھیرے آمدنی گھٹنا شروع ہوئی اپریل کے وسط سے، اور خرچ بڑھتا رہا، اور ادارے کے رقوم سے جو روزمرہ کے ادارے کے اخراجات امداد وغیرہ کے لیے ہے، اس میں سے قرض 19 لاکھ روپے ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے کرم سے مومنین توجہ سے آمدنی بڑھی، اور ایمان فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک مشت 10 لاکھ روپے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، جب وہ ملے تو ہمارا جو 19 لاکھ کا قرض تھا وہ ادا ہو گیا، اور ادارے کا قرض جو اس کام میں لگا تھا، پیسہ جو دوسری مدوں کا تھا، وہ 5,04,000 پہ گھٹ کے آ گیا۔ لیکن پھر اس کے بعد خرچ بڑھتا چلا گیا اور آمدنی گھٹتی چلی جا رہی ہے، اور 30 اپریل کو پوزیشن یہ تھی کہ ہماری آمدنی ہوئی 30 اپریل سے 8 دن ہو گئے ہیں 7 مئی تک۔ ان 8 دنوں میں صرف 2,51,500 انکم ہوئی ہے، اور ان 8 دنوں میں 14,15,150 خرچ ہوا ہے، اور جو پچھلا قرض تھا ادارے کا 5,04,123 روپے، اگر اس کو جوڑ لیا جائے تو اس وقت کل خرچ جو آمدنی سے زیادہ ہوا ہے اور ادارے کے متفرق امانتوں سے لگایا گیا ہے تنظیم کی، وہ ہے 16,67,773 روپے۔ گزشتہ چند دنوں میں اتنی مختصر آمدنی ہوئی کہ اب ہماری ہمت ٹوٹ رہی ہے۔ اگرچہ مالک کے بھروسے ہی کام شروع کیا تھا اور قوم نے بھرپور تعاون دیا ہے، لیکن اب حالات یہ ہیں کہ ہم نے 10 دن 15 دن کا غلہ پہنچایا تھا، دوسرے اداروں نے بھی شروع میں کافی جگہوں پہ پہنچایا تھا، مقامی لوگوں نے بہت تعاون کیا تھا، بہت کچھ پہنچایا تھا، لیکن اب تقریباً ہر طرف سے مقامی تعاون تقریباً بہت گھٹ گیا ہے۔ دوسرے اداروں کو اور ہمارا پہنچایا ہوا بھی ختم ہو رہا ہے، نتیجتاً ڈیمانڈ مسلسل بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے سامنے آمدنی اتنی کم ہے، زیرو کے قریب پہنچ رہی ہے کہ اب ہمت ٹوٹ رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، اس وقت بھی ہمارے ذمے تقریباً 8,00,000 لوگ ایسے ہماری فہرست میں باقی ہیں جن کو ابھی ہم نہیں پہنچا سکے، اور جو ضرورت مند ہیں اور جنہیں پہلی بار دینا ہے، اور جن کے بارے میں جتنا ہم نے تشخیص کی ہے یہ بھی اندازہ ہے کہ ان کو کسی اور ادارے سے بھی نہیں ملا، دور دراز کے لوگ ہیں۔ عزیزوں، وہ ضرورت مند ہیں، تقاضا کر رہے ہیں، ان کے فون بار بار آتے ہیں، لیکن پیسہ نہ ہونے کے باعث ہم ان کو نہیں بھیج پا رہے ہیں۔ اب ہم ادارے سے بھی نہیں لے سکتے، اس لیے کہ ادارے میں بھی امداد اور دیگر امور میں اتنے خرچ ہو گئے کہ اس کے نتیجے ہمارے پاس بھی رقم اب اکاؤنٹ میں باقی نہیں رہ گئی ہے۔ عزیزوں، میں پھر ایک بار گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے، جو آپ افطاری پہ خرچ کرتے، جو آپ محافل و مجالس پہ خرچ کرتے، اور نہیں بھی تو آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی مومن بھوکا رہے، ہم پیٹ بھر کھائیں تو اللہ ہم سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ خدا کے لیے اٹھیے، چاروں طرف آواز دیجئے، لوگوں کو جگائیے، اس مہم کو باقی رکھیے کہ اے علی والوں کوئی بھوکا نہ رہنے پائے۔ ہم مجبور ہو گئے ہیں، اب ہم معذرت کر رہے ہیں تقاضا کرنے والوں سے کہ بھائی
ہمارے ہاتھ میں پیسے آئیں گے تو ہم بھیجیں گے. امید ہے کہ آپ اس وعدے کو پورا کریں گے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ خیر جاری رہے گا، ورنہ کل ہم سب اس لائق نہ ہوں گے کہ میدان قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حساب دیں اپنی نعمتوں کا، اور معصومین علیہ السلام کی خدمت میں کہ تمہارے پاس تھا پھر بھی تم نے ہمارے بندوں کا پر دھیان نہیں دیا اور ہمارے بندے بھوکے رہے اور تم نے بچا کے بینکوں میں رکھا. ہم کو ان نعمتوں کے حساب کے لیے تیار رہنا چاہیے. معصومین نے کہا ہے کہ جو کام آج تمہیں کرنا ہے، اگر کوئی حقدار ہے تو اس تک آج پہنچا دو. تمہیں کل کا پتہ نہیں ہے کہ کل تم کیا ہو جاؤ گے اور وہ کیا ہو جائے گا. ماہ مبارک کار خیر کا مہینہ بھی ہے، کئی گنا اجر بھی ہے، اور صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. آگے بڑھیے، رحمت پروردگار کو اپنا حصہ بنائیے، بلاؤں سے محفوظ رکھیے. الصدقۃ ترد البلا، معصوم کا ارشاد ہے. کار خیر صدقہ ہے، اٹھیے ضرورت مندوں تک پہنچائیے تاکہ بلاؤں سے، دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے ہم آپ سب محفوظ رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. حضرات، آپ نے میرے ذہنی انتشار کو محسوس کر لیا ہوگا، جو موجودہ حالات ہیں اور جو ضروریات ہیں اور جو پورے نہیں ہو پا رہے ہیں. میں نے جو ابھی گزارش کی اس میں 2 جگہ مجھ سے چوک ہوئی ہے. آغاز اس تحریک کا 25 مارچ کو کیا گیا تھا، میں اسے مسلسل اپریل کہتا رہا ہوں، اور اختتام میں جو میں نے بتایا کہ اس وقت 8,000 لوگ رجسٹرڈ ہیں، جن تک جو تقاضا کر چکے ہیں، جن کی بستیوں سے مانگ آئی